سب جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ نظر بد جو ہے متاثر کرتی ہیں، لیکن میڈیکل کے طور پر اگر ہم دیکھیں، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ہم ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں، اس کے اندر کچھ ایسے معاملات نہیں آئے تو بندہ اپنی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، جس طرح روزمرہ کی زندگی گزارتا ہے اسی طرح اپنے معاملات کو لے کر چلتا ہے وہ. تو مفتی صاحب، میڈیکل تو کہتی ہے کہ نظر بد کو وہ نہیں مانتے ہیں، یہ ساری چیزیں آیا کہ نظر بد بھی کوئی چیز ہے یا بس ایسے ہی آپ لوگوں نے اس کو جو شوشا چھوڑا ہوا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کرتا ہوں. صحیح ستہ کی روایت ہے اور نظر بد کے حوالے سے کئی روایات ہیں. ان میں سے ایک روایت میں پیش کرتا ہوں کہ نظر بد وہ ہے کہ جو آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. اللہ، انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے؟ قبر تک پہنچا دیتی ہے. اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ جو ہے جانوروں کے اندر ایسا ہے کہ جو بڑا قوی الجثہ ہے، یعنی جسامت کے اعتبار سے بھی عجیب الخلقت ہے، طاقت کے اعتبار سے بھی بڑا عجیب ہے کہ بغیر پانی پیے طویل عرصہ وہ زندگی گزار لیتا ہے، کانٹے کھا کر اس سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، اتنا مضبوط اس کا سسٹم ہے باڈی کا. لیکن یہ اونٹ اگر اس کو بھی نظر لگ جائے نا، یا نظر لگا دی جائے، تو یہ اونٹ بھی ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے. اللہ، اب جہاں تک یہ بات ہے، آپ نے ذکر کیا کہ سائنس تو اس کو نہیں مانتی ہے، تو حضرت آپ تو ماشاءاللہ صاحب علم ہیں اور آپ جانتے ہیں، یقیناً آپ ان لوگوں کی طرف سے سوال کر رہے ہیں کہ جو اس پہ بلیو نہیں رکھتے. سائنس نظر بد کو مانتی ہے، سائنٹیفک طور پر اس کا پروف موجود ہے. انسان کے گرد حالہ نور موجود ہوتا ہے، انسان کے گرد ایسی شعاعیں موجود ہوتی ہیں کہ جو اس کو منفی ریزز سے بچاتی ہیں. اور جب یہ حالہ نور اس طرح کی نیگیٹو نگاہیں جب نکلتی ہیں نا، تو نگاہوں سے تاثیر نکلتی ہے جو ریزز کی صورت میں ہوتی ہے. مفتی صاحب، آپ تو یہ فرما رہے ہیں، اب تو مطلب آپ ہمیں بتا رہے ہیں اور ہمیں خیالوں کی دنیا میں لے کر جا رہے ہیں. سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے نا، انہوں نے تو اس کو پروف کیا ہے تجرباتی طور پر. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے گرد حالہ نور موجود ہے، میں بیٹھوں میرے گرد حالہ نور نظر تو نہیں موجود آ ہے. رہا مفتی صاحب؟ ہاں، فرشتے بھی تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ کہیں گے یہ تو مسلمانوں کا دعویٰ ہے نا، لیکن آپ کے ہاتھ پہ بیکٹیریا بھی تو موجود ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں، نظر نہیں نظر آتا. نہیں آ رہے نا، لیکن سائنس کہتی ہے آپ کے ہاتھ پہ کتنے بیکٹیریا موجود ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ویزیبل نہیں ہے لیکن وہ موجود ہے، صحیح. اس کی حقیقت موجود ہے. تو حالہ نور ہے، جب نیگیٹو ریزز نکلتی ہیں وہ اس پہ اٹیک کرتی ہیں. اب بعض کا حالہ نور مضبوط ہوتا ہے، تو جب یہ نیگیٹیوٹی اس تک پہنچتی ہے نا، تو وہ اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں اور اندر نہیں پہنچنے دیتی ہیں. اچھا. لیکن جس کا یہ حالہ نور کمزور ہو گیا، اب جب نیگیٹیوٹی اس تک پہنچتی ہے اور پھر وہ آگے بڑھتی ہے اور اس کے حالہ نور کو متاثر کرتے ہوئے اس کے جسم میں سرایت کرتی ہے، اور پھر انسان کے اندر منفی جو ہے صورتیں پیدا ہونے لگتی ہیں. جیسی نظر ہوتی ہے پھر اس کی ویسی مطلب یہ تاثیر جو ہوتی حالہ ہے. نور جو آپ فرما رہے ہیں، یہ جو کمزور ہوتا ہے، یہ نظر بد کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے؟ یہ نظر بد کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، اور دیگر اس کی صورتیں اور اسباب ہوتے ہیں جس کی بنا پر یہ حالہ نور کمزور ہوتا ہے. صحیح. لیکن بہرحال میں یہ عرض کروں گا خلاصتاً کہ سائنس اس کو پروف کرتی ہے، اور اگر بالفرض سائنس میں سے کوئی نہیں مانتا، سائنس دانوں میں سے، تو ہمیں اس کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے تو تعالیٰ فرما دیا نا. بالکل مفتی اب جس صاحب. کو قرآن اور حدیث سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا علم والا کا ہے، تو پھر اپنے کو وہ سمجھ میں نہیں آتا. بالکل ایسا. ہمیں تو سمجھ میں ہوئے آئے گا یعنی کہ کہ آپ جو یہ قرآن اور فرمانا حدیث کو چاہ رہے مانے. ہیں کہ قرآن و حدیث کے اگینسٹ اگر میڈیکل کہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ قرآن و حدیث کو تسلیم کریں گے، یہ بالکل، فرمانا چاہ رہے ہیں. دنیا کی کوئی بھی طاقت قرآن و حدیث کے خلاف بات کرتی ہے تو وہ کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، ہم نے اس پر توجہ نہیں کرنی، ہم نے قرآن و حدیث پر اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھنا ہے.